تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ کپتان کی نگرانی میں مارچ شاہترہ سے شروع، فیروز والا میں اختتام پذیر۔ صبح 11 بجے مرید کے سے دوبارہ گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوگا۔ اتوار کو لانگ مارچ کے شرکا گجرات پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی مارچ کا استقبال کریں گے۔ مارچ 4 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ عوام کا سمندر اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جو بھی ان چوروں کا ساتھ دے گا، عوام کا سمندر اس کو بہا کر لے جائے گا۔ کپتان نے کھلاڑیوں کا لہو گرما دیا۔ عمران خان نے کہا، مجھے پتا تھا لاہور کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا، کبھی کسی خوف کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ قوم فیصلہ کر لے، ہم کسی بھی طرح کا ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ان چوروں کی غلامی سے بہتر ہے ہم مر جائیں۔ ہم حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، کوئی سیاست نہیں کر رہے۔ گفتگو سن لیں تو اس کے بعد میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تاکہ آپ کو بار بار سننے کے بعد جو بات سمجھ آنی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کی آڈیو سنا دی۔ آڈیو لیک میں علی امین گنڈا پور ایک شخص سے بندوقیں اور بندے لانے کا کہہ رہے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے اختیارات آئین میں درج ہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، عمران خان نے کچھ لوگوں کو تو گمراہ کیا ہوا ہے۔ 13 رکنی کمیٹی صرف تمام صورتحال پر غور کرنے کے لیے بنائی گئی۔ عمران خان کو ہماری طرف سے مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں کی۔ فورن فنڈڈ فراڈ فتنے کے ساتھ کوئی مذاکرات کی گنجائش نہیں، اور عمران خان الیکشن نہیں بلکہ ملک میں انتشار، فساد، لاشیں اور خون چاہتے ہیں۔ وزیر اطاعت مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا، سڑکوں پر فساد برپا کرنے سے فورن فنڈڈ فتنے کی اصلیت اب چھپ نہیں سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر نے فورن فنڈڈ فتنے کا غلام بننے سے انکار کر دیا اور NRO نہیں دیا۔ مذاکرات اور اتفاق رائے جمہوری مزاج کا حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، عمران خان سارے شوق پورے کر لیں، لیکن جن مذاکرات کا پی ٹی آئی راہ گلاپ رہی ہے ان کے پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ سیاسی قوتوں کا قومی مسائل پر مذاکرات اور اتفاق رائے جمہوری مزاج کا حصہ ہے، لیکن الیکشن انشاءاللہ آئینی وقت پر ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ لانگ مارچ کی نگرانی کے لیے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کی 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیاسی کمیٹی کی سربراہی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کریں گے۔ کمیٹی میں ایاز صادق، سعد رفیق، مریم اورنگزیب شامل۔ قمر زمان کائرہ، خالد مقبول، میاں افتخار، اسد محمود بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ پی ٹی آئی مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد میں ہائی الرٹ جاری، جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستے مکمل سیل۔ نفری نے مشقیں شروع کر دیں، ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری نے سڑکوں پر پوزیشن سنبھال لی۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس کی انتظامیہ کو لانگ مارچ کے شرکا کو کمرے دینے سے روک دیا۔ لانگ مارچ میں شریک شخص کو ہوٹل کا کمرہ دینے پر سخت کارروائی کا اعلان کیا۔ حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کی پہلی شرط انتخابات کی تاریخ ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چوہدری کی پریس کانفرنس، کہا، ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں بندوق راج چل رہا ہے۔ عمران خان کی وجہ سے لوگ منظم طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان مارچ کی سربراہی نہ کریں تو یہ پرامن نہ رہے۔ لانگ مارچ کا مقصد ڈیل کرو اور مجھے اقتدار کی کرسی پر بٹھاؤ ہے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کا لانگ مارچ پر رد عمل، کہا، ملک آزاد اور عوام باشعور ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو وہ عمران خان کی سوچ اور سیاست ہے۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن اسلام آباد میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
حکمران لانگ مارچ سے خوفزدہ ہیں، قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، راولپنڈی کے عوام عمران خان کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں مذاکرات الیکشن کی تاریخ پر کریں تو کرنے چاہیے، عمران خان کو مشورہ دے سکتا ہوں، سیاستدان اپنے راستے بند نہیں کرتا، اگر مارا گیا تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا جائے، سیاست عمران خان کے ساتھ ہے، چودھری میرے بھائی ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین حکومت کی کسی کمیٹی سے بات نہیں کریں گے، وہ وہاں بات کریں گے جہاں پر بات ختم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں سیاست کا گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں، اگر موسم گرم ہوگا تو کوشش ہوگی اسے ٹھنڈا کریں، اللہ نے عہدہ دیا، عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، عمران خان نے اعتماد کیا اور مجھے وزیر اعلیٰ بنایا، عمران خان کا شکر گزار ہوں۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کا وزیر اطاعت مریم اورنگزیب کو علاج کرانے کا مشورہ، کہا مریم اورنگزیب عمران فوبیا میں مبتلا ہیں، وہ اپنا علاج کرائیں، ان کی تمام کابینہ مجرم ہے جسے چور دروازے سے مسلط کیا گیا، امپورٹڈ سرکار پہلے سائفر کو جھٹلاتی رہی اور پھر خود ہی ڈرامائی انداز میں سے تسلیم کر لیا گیا، عوام کا جینا دو بھر کر کے اب یہ چور ان کے غم و غصے سے نہیں بچ سکتے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے پارٹی سے اختلافات سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے حوالے سے چیمگوئیوں کا جواب دے دیا۔ ٹویٹر پر پیغام میں لکھا، لاہور کا کپتان سے اظہار یکجہتی اور حقیقی آزادی کا عزم دیکھ کر یہ گھبرا گئے، میرا ایک کلپ چلایا جا رہا ہے، اختلافات ہو گئے ہیں، حقیقت یہ ہے مجھے جنریٹر خراب ہونے پر غصہ آیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز اور دشمنوں کے خلاف کارروائی کے دوران 2 جوان وطن پر قربان، آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دراز دنتھا میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن، سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ سے 2 جوان 33 سالہ ساجد حسین اور 26 سالہ سپاہی محمد اسرار شہید۔ مشکل وقت میں دوست کا دوستی کا مظاہرہ، چین نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا، ہنگامی بنیادوں پر اضافی 50 کروڑ یوان پاکستان کو امداد دینے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق چین نے اضافی ایمرجنسی معاونت کی پیشکش سے پاکستان کو آگاہ کر دیا، شہباز شریف کے دورہ چین میں ایم او یو پر دستخط کیے جائیں گے۔ یورپ کو گیس فراہم کرنے والی روسی پائپ لائنوں پر دھماکوں میں برطانیہ ملوث ہے، روس کی وزارت دفاع کا بیان، کہا برطانوی بحریہ کے اہلکار نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن پر دہشت گرد حملے میں ملوث ہے، برطانوی بحریہ کے ماہرین نے حملے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں حصہ لیا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ، نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 65 رن سے شکست دے دی، سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں کیوی کپتان کین ولیمسن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور لنکن ٹیم کو جیت کے لیے 168 رنز کا ہدف دیا، ہدف کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم کی بیٹنگ لائن فلاپ ہو گئی اور پوری ٹیم 20ویں اوور میں 102 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی T20 ورلڈ کپ کے ابتدائی 2 میچز میں زمبابوے اور بھارت کے ہاتھوں ہونے والی شکستوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کے لیے پرامید، پاکستانی ٹیم اپنا تیسرا میچ نیدرلینڈز کے خلاف کل پرتھ میں کھیلے گی، نیدرلینڈز کے خلاف میچ سے قبل پاکستان ٹیم نے آج پریکٹس سیشن کیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ کپتان کی نگرانی میں مارچ شاہدرہ سے شروع فیروز والا میں اختتام پذیر۔ صبح 11 بجے مریدکے سے دوبارہ گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوگا۔ اتوار کو لانگ مارچ کے شرکاء گجرات پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی مارچ کا استقبال کریں گے۔ پی ٹی آئی کے مارچ گجرات اور جہلم کے درمیان سرائے عالمگیر میں قیام کریں گے۔ پیر کی صبح جہلم کی طرف روانہ ہوں گے، جہاں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری شرکاء کی میزبانی کریں گے۔ منگل کو عمران خان راول میں ڈیرے ڈالیں گے۔ گوجر خان سے ہوتے ہوئے رات گئے اپنے حامیوں سے خطاب کریں گے۔ یہی پارٹی کے اعلیٰ قیادت آگے بڑھنے کے لیے حتمی حکمت عملی طے کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا ہے کہ عوام کا سمندر اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے، جو ابھی ان چوروں کا ساتھ دے گا عوام کا سمندر اس کو بہا کر لے جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ لاہور کے علاقے شاہدرہ سے شروع ہوا، جبکہ اسلام آباد کی جانب سفر جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں، مجھے پتا تھا لاہور کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا، جس طرح لاہور نے میرا استقبال کیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کسی خوف کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، چاہے کوئی بت ہو یا پیسے کا بت ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قوم فیصلہ کرے، ہم کسی بھی طرح کا ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ان چوروں کی غلامی سے بہتر ہے ہم مر جائیں۔ ارشد شریف نے قربانی دی، راہ حق پر کھڑے رہے۔ ہم حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، کوئی سیاست نہیں کر رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی آڈیو سنا دی۔ آڈیو لیک میں علی امین گنڈاپور ایک شخص سے بندوقیں اور بندے لانے کا کہہ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے اختیارات آئین میں درج ہیں۔ عمران خان نے کچھ لوگوں کو تو گمراہ کیا ہوا ہے۔ 13 رکنی کمیٹی صرف تمام صورتحال پر غور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مقصد نہیں ہو سکتا، مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے، امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ الجھ پڑیں، اور اس الجھاؤ میں یا اس وائلنس میں یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں، یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں، وہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ ان کی لاشیں گرا دیں، اور پھر ہو یہ کہ جی یہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے یہ کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ اسی قسم کی تیاری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور یہ ایسا مافیا ہے کہ نہ اس کو اس بات کی کوئی شرم ہے کہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے ملک کا کیا بنے گا، کس حد تک قومی نقصان ہوگا، بلکہ اس نے تو اس وقت بھی نہیں سوچا جب اس نے امریکہ کے خلاف وہ سائفر جو ہے وہ سازش کی، اور وہاں پہ کس ڈٹائی کے ساتھ، اور یہ دیکھیں کہ ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے ذہن پہ کتنا سکون ہے کہ ہم اس سے کھیل لیں گے، اعظم خان ہم اس سے کھیلیں گے، نام نہیں لینا ہم نے، ہم اس سے کھیلیں گے، اور یہ جو ہے یہ بنائیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، جس کے اوپر اس نے رجیم چینج کا جو ہے وہ بیانیہ اس نے کھڑا کیا۔ اس میں ایک ایویڈنس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے غیر اہم لوگوں کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک سابق وفاقی وزیر ہے، اس لیے اس کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا
جو ہے وہ ایک ریکارڈ بھی ہے، ورنہ اس طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کو، کرمنل گروپس کو، اس میں گجرات بھی پیش ہے، ان کو بھی اسی ذمہ داری کے اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ آپ گفتگو سن لیں، تو اس کے بعد میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو بار بار۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فورن فنڈڈ فراڈ فتنے کے ساتھ کوئی مذاکرات کی گنجائش نہیں، اور عمران خان الیکشن نہیں بلکہ ملک میں انتشار، فساد، لاشیں اور خون چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر فساد برپا کرنے سے فورن فنڈڈ فتنے کی اصلیت اب چھپ نہیں سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر نے فورن فنڈڈ فتنے کا غلام بننے سے انکار کر دیا اور NRO نہیں دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ عمران خان رات کو ناکام مارچ چھوڑ کر گھر سونے کے لیے کیوں گئے؟ بہت سے چینلز ہیں اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کوئی اشتہار جو کہ آگاہی کا تھا اس پورے سیلاب کے دوران وہ میڈیا نے فری آف کاسٹ چلائے، پوری کیمپین فری آف کاسٹ چلائی، اور اس میں صحافیوں نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، فورن میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی۔ اور اس پورے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کاوش جاری ہے جس میں ملک کے اندر اکنامک ریوائول اس وقت ہو رہا ہے، اور اس وقت جو سفارتی سطح کے اوپر پچھلے 4 سال تمام دوست ممالک، اس خطے کے ممالک، وہ لوگ جنہوں نے سی پیک میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، سعودی فنڈ میں سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہوئی تھی، جو منصوبے تھے 4 سال اس کو کمپلیٹلی ان کو بند کر دیا گیا، کوئی منصوبہ نہیں چلایا گیا۔ ان تمام منصوبوں کا الحمدللہ ریوائول ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی ڈیفرنٹ ان کے جو دورے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے، کہ 5 مہینے کے اندر جس طرح ڈپلومیٹک ریوائول ہوا ہے، جس طرح فلڈز کے اندر تمام انٹرنیشنل جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہماری انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیں، چاہے اس کے اندر سعودی عربیہ ہو، ٹرکی ہو، UK ہو، US ہو، قطر ہو، جس طرح مدد کی گئی ہے وہ جذبہ دیکھتے ہوئے ان کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اور میں نے نام نہیں لیے، چائنا کی جو ملٹی پرونگڈ پریزیڈنٹ شی کی سپورٹ رہی ہے، اسی طرح پریزیڈنٹ اردوغان کی رہی ہے، سینٹرل ایشیا کے جو لوگ ہیں جس طرح انہوں نے مدد کی ہے، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے لیے۔ اسی طرح جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ریوائیو ہو رہے ہیں پاکستان کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر UNGA میں گئے جہاں فلڈز کی وکٹمز کی آواز اٹھائی، اسی طرح UN اپیل اس سے ڈبل ہوئی، اور یہ تمام وہ تناظر ہیں جس میں ایک حکومت اتحادی اس وقت کام کر رہی ہے۔ لیکن ایک شخص صرف اور صرف ملک کو، جو جب 4 سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کر گیا، پوری کوشش کی کہ ملک کو شری لنکا بنا دیا جائے، معیشت تباہ کی، نوجوان کا روزگار تباہ کیا، سی پیک کو بند کیا، فورن پالیسی کو تباہ کیا، کشمیر کا سودا کیا، ملک کے اندر معاشی ترقی کو منفی تک لے گیا۔ اس کے بعد مہنگائی کی سطح جو تھی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر جاتے جاتے تیلی لگا کر، آگ لگا کر پوری طرح سے کوشش کی کہ ملک شری لنکا بن جائے اور معاشی دیوالیہ ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتحادی حکومت نے سنبھالا، معیشت کو سنبھالا۔ مہنگائی کی صورتحال ان اثرات کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، کیونکہ ہم نے مہنگائی اس نالائق کو 2% پر دی تھی کھانے کی چیزوں کی، اور انفلیشن جو ریٹ جو تھا وہ 3.2% پر اس نالائق کو دیا تھا، ترقی کی جو شرح تھی وہ 6% پر لا کر اس نالائق کو دی تھی۔ لیکن جس شخص کا مقصد ہی یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ کانسپریسی انٹرنیشنل جو ہے وہ عمران خان خود ہے۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مذاکرات اور اتفاق رائے جمہوری مزاج کا حصہ ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وزیر دفاع نے پی ٹی آئی چیئرمین اور ان کی قیادت میں ہونے والے لانگ مارچ پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سارے شوق پورے کر لیں، لیکن جن مذاکرات کا پی ٹی آئی راہ گلاپ رہی ہے ان کے پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی قوتوں کا قومی مسائل پہ مذاکرات اور اتفاق رائے جمہوری مزاج کا حصہ ہے، لیکن الیکشن انشاءاللہ آئینی وقت پہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ لانگ مارچ کی نگرانی کے لیے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کی 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیاسی کمیٹی کی سربراہی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کریں گے۔ کمیٹی میں نون لیگ کی طرف سے ایاز صادق، سعد رفیق، مریم اورنگزیب شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کمیٹی میں قمر زمان قاہرہ اور ایم کیو ایم کی طرف سے خالد مقبول سیاسی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اے این پی کی طرف سے میاں افتخار اور جے یو آئی فے کے اسد محمود بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کمیٹی لانگ مارچ سے متعلق امن و امان قائم رکھنے اور بات چیت کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ پی ٹی آئی کا مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستے مکمل سیل کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لانگ مارچ کی آمد سے قبل ہی انتظامیہ نے اسلام آباد کو کنٹینر سٹی بنا دیا اور جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے۔ پی ٹی آئی مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا اور نفری نے مشقیں شروع کر دی۔ وزارت داخلہ نے تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کی پیش نظر اسلام آباد میں ریڈ زون جانے والے مختلف راستے بند کر دیے ہیں۔ ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری نے سڑکوں پر پوزیشن سنبھال لی ہے، جبکہ مارچ سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس کی انتظامیہ کو لانگ مارچ کے شرکاء کو کمرے دینے سے روک دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ میں شریک شخص کو ہوٹل کا کمرہ دینے پر سخت کارروائی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کی پہلی شرط انتخابات کی تاریخ ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں بندوق راج چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے لوگ منظم طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان مارچ کی سربراہی نہ کریں تو یہ پرامن نہ رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان سری لنکا نہیں بنا، لیکن اس وقت مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم سے ٹویٹ کرایا کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور سب سے زیادہ مایوسی رانا ثناءاللہ کے رویے پر ہے کہ اس جمہوری ملک میں وزیر داخلہ اس طرح بات کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ دفتر نہیں پہنچے، لیکن پیمرا کے لوگ پہنچ گئے اور آپ نے بول سمیت دیگر چینلز کو تھریٹ کیا، جبکہ پوری دنیا کا میڈیا آزادی مارچ کو کوریج دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر 10 منٹ میں یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اڑی ہوئی رنگت والا شخص یا صاحبہ بتاتی ہیں لوگ نہیں نکلے، اور اگر لوگ نہیں نکلے تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے اور میڈیا کو دکھانے دیں، لوگوں کو موازنہ کرنے کا موقع دیں۔ اس سے قبل علی محمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم لڑنے نہیں پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں اور بات چیت کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کا مقصد ڈیل کرو اور مجھے اقتدار کی کرسی پر بٹھاؤ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک آزاد اور عوام باشعور ہیں، اگر کوئی غلام ہے تو وہ عمران خان کی سوچ اور سیاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن اسلام آباد میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہری رحمان نے کہا کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے اور خارجہ تنہائی ختم ہو رہی ہے۔ عمران خان انتشار پھیلانے اور اسلام آباد کو یرغمال بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہی کے رہنما نے دعویٰ کیا تھا کہ لانگ مارچ میں لاشیں گریں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان رات کو اداروں کے سربراہان سے ڈیل کے لیے پیر پکڑ رہے تھے اور دن میں ڈیل نہ ملنے کی صورت میں شارٹ مارچ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کی آڑ میں ذاتی سیاسی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکمران لانگ مارچ سے خوفزدہ ہے، قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ راولپنڈی کے عوام عمران خان کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات الیکشن کی تاریخ پر کریں تو کرنے چاہیے۔
عمران خان کو مشورہ دے سکتا ہوں، سیاستدان اپنے راستے نہیں بند کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مارا گیا تو رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کیا جائے۔ سیاست عمران خان کے ساتھ ہے، چودھری میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوشش ہوگی، بات چیت تا نتیجہ خیز ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین حکومت کی کسی کمیٹی سے بات نہیں کریں گے، وہ وہاں بات کریں گے جہاں پر بات ختم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سیاست کا گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں، اگر موسم گرم ہوگا تو کوشش ہوگی اسے ٹھنڈا کریں۔ اللہ نے عہدہ دیا، عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے اعتماد کیا اور مجھے وزیر اعلیٰ بنایا، عمران خان کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شریفوں کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ نواز شریف جب 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے تو آرمی چیف سے پھڈا شروع کر دیا۔ علی کلی سے بھی خامخواہ انہوں نے پھڈا کیا، مشرف سے بھی ان کا پھڈا ہوا، جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ان کا پھڈا ہوا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے باقی حکومتوں کی طرح عمران خان کو بھی سپورٹ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کا بڑا مسئلہ الیکشن کی تاریخ ہے۔ بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ اینٹی کرپشن پنجاب کی بڑی کارروائی، سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوست مزاری کے خلاف زمین کی منتقلی کا مقدمہ چل رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق دوست مزاری 2 بار نوٹسز کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اینٹی کرپشن پنجاب کی بڑی کارروائی، سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوست محمد مزاری کے خلاف زمین کی منتقلی کا مقدمہ چل رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق دوست مزاری 2 بار نوٹسز کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو علاج کروانے کا مشورہ دے دیا۔ کہا مریم اورنگزیب عمران فوبیا میں مبتلا ہیں، وہ اپنا علاج کروائیں، ان کی تمام کابینہ مجرم ہے جسے چور دروازے سے مسلط کیا گیا ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ امپورٹڈ سرکار پہلے سائفر کو جھٹلاتی رہی اور پھر خود ہی ڈرامائی انداز میں اسے تسلیم کر لیا گیا۔ سائفر پر سیاست عمران خان نے نہیں، امپورٹڈ سرکار نے کی تھی۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ نااہل سرکار نے ملک کو پتھروں کے زمانے میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی کرتی معیشت کو تباہ و برباد کر کے عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ عوام کا جینا دو بھر کر کے اب یہ چور ان کے غم و غصے سے نہیں بچ سکتے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے پارٹی سے اختلافات سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے حوالے سے چہمگوئیوں کا جواب دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ لاہور کا کپتان سے اظہار یکجہتی اور حقیقی آزادی کا عزم دیکھ کر یہ گھبرا گئے ہیں۔ اسد عمر نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سے متعلق چہمگوئیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا ایک کلپ چلایا جا رہا ہے کہ اختلافات ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے جنریٹر خراب ہونے پر غصہ آیا تھا اور دوسرا آنے میں دیر ہو رہی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ رواں دواں ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کی ڈمی نے بھی شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان کی ڈمی کو خوشگوار موڈ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا روپ دھارے شخص کا لانگ مارچ کے شرکاء سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لانگ مارچ دیکھنے آیا ہوں، آپ سب کا جوش و جذبہ ٹھس ہے۔ مولانا کی ڈمی کا مزید کہنا تھا کہ اس لانگ مارچ میں پی ٹی آئی سے زیادہ ہماری پارٹی کے شرکاء موجود ہیں۔ لانگ مارچ کے انتظامات بہت خراب ہیں، مجھ سے پانی تک نہیں پوچھا گیا۔ ڈمی مولانا فضل الرحمان نے اپنی دلچسپ باتوں سے لانگ مارچ کے شرکاء کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے فیصل وافتہ کو تحریک انصاف سے نکال دیا ہے۔ فیصل وافتہ کی پی ٹی آئی کی بنیادی جماعتی رکنیت ختم کر دی گئی۔ رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر فیصل وافتہ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ فیصل وافتہ کو شوکاز نوٹس پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے جاری کیا تھا۔ شوکاز نوٹس میں فیصل وافتہ سے 2 روز میں جواب طلب کیا گیا تھا۔ مقررہ وقت پر جواب جمع نہ کروانے پر فیصل واڈا کی جماعتی رکنیت ختم کی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لندن میں نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر نون لیگ کی جانب سے عمران خان کی مخالفت میں بھی نعرے بازی کی گئی۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے مظاہرین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایک موقع پر پی ٹی آئی مظاہرین اور شامیہ نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ کے درمیان بات لڑائی تک جا پہنچی، جس میں لاتوں اور مکوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ پولیس نے تحریک انصاف کے سپورٹر شایان علی کو حراست میں لے لیا، تاہم کچھ دیر بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور دشمنوں کے خلاف کارروائی کے دوران 2 جوانوں نے وطن پر جان قربان کر دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دراسنتا میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا۔ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے باعث 2 جوان شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 33 سالہ ساجد حسین اور 26 سالہ سپاہی محمد اسرار شامل ہیں۔ ساجد حسین کا تعلق خوشاب سے جبکہ محمد اسرار کا تعلق اٹک سے ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی شہری سیف اللہ پراچا گوانتانامو بے جیل سے رہا ہو گئے۔ گوانتانامو بے جیل سے قید پاکستانی شہری سیف اللہ پراچا کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستانی شہری سیف اللہ پراچا کی گوانتانامو بے جیل سے رہائی کی تصدیق کی ہے۔ اس حوالے سے جاری کیے گئے بیان میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سیف اللہ پراچا امریکہ میں واقع گوانتانامو بے جیل میں قید تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سیف اللہ پراچا رہائی کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ان کی وطن واپسی کے لیے انٹر ایجنسی پروسیس انجام دیا۔ 73 سالہ سیف اللہ پراچا 16 برس قید رہے۔ مشکل وقت میں چین نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر اضافی 50 کروڑ یوان امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے اگلے ماہ چین کے دورے سے قبل چین نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے 50 کروڑ یوان امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین نے اضافی ایمرجنسی معاونت کی پیشکش سے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین میں MOU پر دستخط کیے جائیں گے۔ ستمبر 2022 میں چین نے پاکستان کے لیے 30 کروڑ یوان دینے کا اعلان کیا تھا۔ تعمیر نو کے لیے چین کی مجموعی امدادی رقم بڑھ کر 80 کروڑ یوان ہو جائے گی۔ بولٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جماعت اسلامی پاکستان کے مینار پاکستان تلے اتوار کو ہونے والے پاکستان زندہ باد یوتھ لیڈرشپ کنونشن کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق رات 9:30 بجے ملک بھر سے آئی ہوئی نوجوان قیادت سے مخاطب ہوں گے اور آئندہ کا لاہ عمل دیں گے۔ یوتھ لیڈرشپ کنونشن میں مینار پاکستان میں ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوجوان اکٹھے ہوں گے۔ جماعت اسلامی یوتھ کی یونین کونسل سطح تک کی لیڈرشپ کنونشن میں شرکت کے لیے لاہور پہنچنا شروع ہو گئی۔ ایک روزہ کنونشن حاضری، پیغام اور جوش و خروش کے لحاظ سے بھی یکتا اور بے مثال ہوگا۔ کنونشن سے نائب امیر لیاقت بلوچ، سیکرٹری جنرل امیر العظیم اور دیگر قیادت بھی خطاب کرے گی۔ سیکرٹری اطلاع جماعت اسلامی کیسر شریف کا کہنا ہے کہ کنونشن کے لیے 120 فٹ لمبا، 40 فٹ اونچا اور 30 فٹ چوڑا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے۔ پنڈال میں ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ لائٹنگ، ساؤنڈ سسٹم اور بڑی اسکرینیں بھی نصب کی گئی ہیں۔
क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम PHA और निजी कंपनी के मुश्तरका इश्तराक से शजरकारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। निजी कंपनी ने कैनाल बैंक रोड को मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए PHA को 5000 पौधे फराहम किए। तकरीब में निजी कंपनी के जनरल मैनेजर सैयद हसन वसीम, मैनेजर कोऑर्डिनेशन शेख वाजिद सवानरी, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PHA आमिर इब्राहिम, मार्केटिंग ऑफिसर मोहम्मद बिलाल ने पौधा लगाया और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन और सनतकार अनवर परवेज़ की मुलाकात। अनवर परवेज़ ने सूबे में कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए साजगार माहौल पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात को सराहा। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी जाफर, बताइएगा इस हवाले से। जी, पाकिस्तानी सनतकार और मरूफ बिजनेसमैन सर अनवर परवेज़ ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। उन्होंने सूबे में कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए साजगार माहौल पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने मुख्तसर अरसे में सरमायाकारी के लिए बेमिसाल इक़दामात किए हैं जो काबिल तहसीन है। सर अनवर परवेज़ ने मजीद कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए भी चौधरी परवेज़ इलाही कला कदर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का सर अनवर परवेज़ की खिदमत को सराहते हुए कहना था कि गुर्बत के खात्मे और माशी तरक्की के लिए सरगर्म अमल सरमायाकार काबिल कदर मोहसिन है। इस सिलसिले में हमारी हुकूमत ने सूबे में पहली मरतबा ताजिरों को हकीकी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया है। पंजाब सरमायाकारी के लिए रखेज रखती है। बैरूनी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सरमायाकारी से मुतल्लिक फाइल पोस्टर फीते की नजर नहीं होने देंगे। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि किसी को ओवरसीज पाकिस्तानियों के उमूर में फाइल होने की इजाजत नहीं जाएगी। हुकूमत पंजाब सरमायादार तबके के तमाम मसाइल एक ही छत तले हल कर रही है। रियल स्टेट में सरमायाकारी बढ़ाने और आवाम की सहूलत के लिए प्रॉपर्टी स्टाम्प फीस 100% कम की है, जिसका पंजाब भर में स्टाम्प फीस 1% मुकर्रर की है। हमारे इक़दाम से हुकूमत को अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। मुलाकात में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला GM सिकंदर भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया। के 395 में सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज मज़ार-ए-पुर अनवार को मनो अर्के गुलाब से गुस्ल देने के बाद रस्म चादर पोशी से किया गया। सालाना उर्स मुबारक की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई सेक्रेटरी अक़लियती अमूर मसूद मुख्तार, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर व डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ पंजाब वाहिद अर्जमन ज़िया और मियां अमजद इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर मजहबी अमूर आसिफ एजाज, तर्जुमान शेख अब्दुल कयूम, एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जोन औकाफ आमिर शहजाद, हुमायूं दस्तगीर, मैनेजर सर्कल 6 औकाफ लाहौर ताहिर फारूक चुगताई, अमूर मजहबिया कमेटी मजार हजरत शाह जमाल रहमतुल्लाह के चेयरमैन व मेंबरान के अलावा अकीदतमंदों की एक कसीर तादाद भी मौजूद थी। महकमा औकाफ पंजाब ने सालाना उर्स की तकरीबात के इंतजामात और राउंड दी क्लॉक लंगर की फराहमी की गर्ज से 1,33,000 रुपए उर्स ग्रांट की मद में जारी किए। रस्म चादर पोशी के बाद ज़ायरीन में महकमा औकाफ पंजाब के साथ साथ मुखियर शख्सियात की जानिब से अकीदतमंदों में लंगर तकसीम किया गया। सालाना उर्स के सिलसिले में मज़ार-ए-पुर अनवार इससे मुल्हिका मस्जिद वक्फ कब्रिस्तान की 4 दीवारी पर महकमा की जानिब से चरागाह भी किया गया। उर्स की तकरीबात सोमवार की शाम नमाज इशा तक जारी रहेंगी। कैमरामैन हमाद के साथ सलमान।
ویلکم بیک۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت سرکولر روڈ آٹو مارکیٹ کے حوالے سے اہم اجلاس سی ای او ایم سی ایل، چیف انجینئر لباک واسطہ، ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا، ایم سی ایل ٹیپ افسران اور ضلع انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور نے ٹریفک اور پارکنگ تجاوزات اور سیوریج مسائل حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے جنید اشرف۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت سرکولر روڈ آٹو مارکیٹ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ کمشنر لاہور نے ٹریفک، پارکنگ، تجاوزات، سیوریج مسائل کے حل کے لیے جو ہدایات جاری کی ہے۔ اجلاس میں سی او ایم سی ایل، چیف انجینئر لیپاک واسطہ، ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا، ایم سی ایل ٹیپا افسران اور ضلع انتظامیہ کے افسران موجود تھے۔ سی او ایم سی ایل ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا پارکنگ پلازا کے حوالے سے منصوبہ بندی کرے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ٹیپا 2 دن میں آٹو مارکیٹ کے اندر ٹریفک بہاؤ رواں دواں رکھنے کے لیے پلاننگ ڈیزائن پیش کرے۔ کمشنر لاہور کا آٹو مارکیٹ بادامی باغ میں تجاوزات آپریشن پر اطمینان کیا ہے اور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کمشنر لاہور کو تجویز پیش کی گئی کہ لاری اڈے کی خالی زمین پر 7 منزلہ پارکنگ پلازا مسائل حل کیا جائے اور سیوریج مسائل کے حل کے لیے واسا کو فنڈ دیے جائیں۔ پیش رفت کا جائزہ لیا جائے۔ کاروبار کے لیے موافق ذرائع سہولت فراہم کی جائے۔ حکومت کی ترجیح ہے بڑی مارکیٹ اور آٹو مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ کے باہر پارکنگ مسئلہ کاروبار شہریوں کے لیے اور کاروباری حضرات کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے جلد سے جلد حل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے ان مارکیٹوں کے لیے عارضی متبادل پارکنگ سائٹ کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمشنر لاہور نے اندرونی سڑکوں کو باہری ٹریفک کے ایکسل لوڈ کے مطابق بنانے کی ہدایات جاری کی ہے۔ بہت شکریہ جنید اشرف، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ گورنر اسٹیٹ بینک بھی شریک تھے۔ ملاقات میں وفاق اور صوبے کے درمیان مالی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں سندھ میں سیلاب کے نقصانات اور متاثرین کی بحالی پر بھی بات چیت کی گئی۔ روس کا کہنا ہے کہ یورپ کو گیس فراہم کرنے والی روسی پائپ لائنوں پر دھماکوں میں برطانیہ ملوث ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن دھماکوں میں برطانوی بحریہ کے ماہرین ملوث ہیں۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ برطانوی بحریہ کے اہلکار نارڈ سٹریم گیس پائپ لائن پر دہشت گرد حملے میں ملوث تھے۔ برطانوی بحریہ کے ماہرین نے حملے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں حصہ لیا۔ واضح رہے کہ بالٹک سمندر میں نارڈ سٹریم گیس پائپ لائنوں میں 26 ستمبر کو دھماکے ہوئے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔